آج نکاح بڑے دھوم سے ہو رہے ہیں، 5-5 لاکھ کا فنکشن ہال لیا جاتا ہے، بڑے بڑے جو ہے لوگوں کو شادی میں مدعو کیا جاتا ہے اور لذیذ کھانے بنائے جاتے ہیں، کروڑوں کی شادیاں ہو رہی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے یہ کروڑوں کی شادی مہینوں میں ٹوٹ رہی ہے، یہ کروڑوں کی شادیاں 1 سال میں ٹوٹ رہی ہے، یہ کروڑوں کی لاکھوں کی شادیاں 15 دن میں طلاق ہو رہے ہیں۔ آج طلاق کو کھیل بنا لیا گیا ہے۔ آج جو ہے رشتہ جب ہوتا ہے، رشتہ دیکھتے وقت آج جب رشتہ دیکھا جاتا ہے تو کیا ہے، بچہ جو ہے ویل سیٹلڈ ہونا، شارٹ فیملی ہونا۔ بولے فیملی بڑی ہے تو قتل کر دینا، کیا کرنا؟ فیملی بڑی نہیں ہونا، بہنا بھائیاں اس کے نہیں رہنا، یعنی ایسا بچہ ہونا اس کے اندر پوری یتیم خانے کی کوالٹی ہونا، یتیم خانے کی کوالٹی والا بچہ ہونا، اس کو بڑا گھر رہنا، ویل سیٹلڈ رہنا، اس کا کاروبار رہنا، پھر جو ہے اس کا کیا رہنا، وہ فورن میں جو ہے اس کا وہ رہنا، پی آر رہنا، یہ کئی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو مد نظر کر کر رشتے کیے جا رہے ہیں۔ کوئی آ کر یہ نہیں بولتا کہ بچہ جو ہے قرآن پڑھنے کے لائق ہونا، بچہ نمازی ہونا، بچہ شریعت جاننے والا ہونا۔ ارے جس چیز کو تمہارے نبی نے اول درجے پر رکھا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم رشتہ کرو تو سب سے پہلے دینداری کو دیکھو۔ دینداری کہاں پر چلی گئی؟ آج رشتے ہو رہے ہیں، نہ تم عقیدہ دیکھتے۔ جی آپ اگر سنی ہیں تو عقیدہ بھی دیکھو، جس کو چاہے اٹھا کر لا لیے، وہ شخص کو اٹھا کر لا رہے جو درگاہوں کا انکار کر رہا، درود و سلام کا انکار کر رہا، حیات رسول کا انکار کر رہا، 11ویں کا انکار کر رہا، اہل سنت کو گمراہ بول رہا۔ نہیں، آپ کو جو ہے آسٹریلیا کا پی آر ہونا ہے، UK کا جو ہے وہ ریسیڈنٹ ہونا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے، میرے نبی نے کیا کہا کہ رشتہ کرو تو دینداری کی بنیاد پر کرو، رشتہ کرو تو کفو کی بنیاد پر کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا ينعقد النکاح الا بالکفو، کہ برابری کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ کا جو کاروبار ہے اس کاروبار کے حساب سے آپ بچی دیکھے یا بچہ دیکھے، آپ کا جو خاندان ہے وہ خاندان کے لیول کی بچی دیکھے یا بچہ دیکھے۔ لیکن آج بڑے افسوس سے میں کہہ رہا ہوں، آج صرف مال و دولت دیکھی جا رہی ہے، آج جو اس کا پی آر دیکھا جا رہا ہے، آج اس کی سیلری دیکھی جا رہی ہے، اس کے گھر میں کتنے کم آدمی ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ یتیم خانے جیسے آدمی کو لا کر آپ اپنا داماد بناؤ گے تو لازم ہے وہ جاہل مطلق، جس کو دین کی پہچان نہیں ہے، جس کو نبی کی شان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، وہ جہالت میں آپ کی بیٹی کو ضرور طلاق دے دے گا، وہ جہالت میں آپ کی بیٹی پر ظلم و ستم ضرور کرے گا، آپ کو کورٹ کچہری کی طرف ضرور لے جائے گا۔ اور اگر وہ طلاق نہیں بھی دے گا تو جو بچے پیدا ہوں گے نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ بات حاصل کلام، نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ کیا رے ڈکر، وہ تو جمعہ کو ایک ٹکر، نہ بابا بولے پڑھو دین، نہ اماں بولے پڑھو دین، اور ایسی حرکتیں ہو رہی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے فون کے اوپر آج طلاق ہو رہے ہیں۔ نکاح جس سے کیا جا رہا ہو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق کیا ہے، خلا کیا ہے، نکاح کیا ہے، عدت کیا ہے، طلاق رجعی کا حکم کیا ہے، طلاق بائنہ کا حکم کیا ہے، طلاق مغلظہ کیا ہے، طلاق سری کیا ہے، طلاق کنایہ کیا ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ ایسے کئی گھر ہیں جس کے اندر خالص زنا ہو رہا ہے، خالص زنا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اگر کسی نے اپنی بیوی کو چھوڑنے کے ارادے سے ایک لفظ بھی کہہ دیا، مثال کے طور پر کسی آدمی نے، زید نے اپنی بیوی کو کہا نکل جا، آج کے بعد تیرا میرا رشتہ نہیں ہے، اپنی ماں کے گھر کو چلی جا، یہ لفظ اگر غصے کی حالت میں، یہ لفظ اگر ارادے کے ساتھ بولا تو 2 طلاق فوراً پڑ جاتی ہے۔ کتنی پڑتی ہے؟ 2 پڑ جاتی ہے۔ کہیں ایسے حیدرآباد میں نشے کی حالت میں 3 نہیں 300 طلاق دے رہے، ڈیلی 300 بار طلاق بول رہا انہیں۔ اب جب بیوی حرام ہو گئی تو اولاد حرام پیدا ہو رہی ہے، خالص زنا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کتنی بھی تعویذیں ڈال لو، کتنی بھی توبہ کر لو، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی۔ تو آج سب سے بڑا چیلنج یہ ہے
کہ آپ اپنی سوچ کو بدلو۔ سب سے بڑا چیلنج آج کا یہ ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ دین کا علم سیکھے، شادی جب تک نہ کرے، نکاح جب تک نہ کرے، جب تک یہ نہ سمجھو کہ نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، خلا کیا ہے، یہ مسائل زندگی کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے۔ بیوی جیسے بیوی آپ کے پاس آئی، والدہ کو آپ چھوڑ دیتے، بتائیے یہ انسانیت نہیں ہے، یہ اسلام کا درس نہیں ہے۔ میں گزارش آپ تمام حضرات سے کر رہا ہوں کہ ہر نوجوان، ہر ضعیف، ہر آدمی کو معلوم ہونے چاہیے کہ اسلام نے حقوق کیا بیان کیے ہیں، نکاح کے مسائل کیا